بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو بیکار کچن۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاستا، لیکن آج ہم بنانے جا رہے ہیں ماریوس کا پاستا۔ اب ماریوس کا پاستا بنانے کی وجہ کیا ہے کہ میرے ایک ویور نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ پاستا کی کوئی آسان ترین ریسیپی بتا دیں، تو اس سے ایزیسٹ کوئی ریسیپی بھی ہو نہیں سکتی۔ تو اب یہ کیسے بنتا ہے یہ ہم سیکھیں گے ریسیپی میں، لیکن ریسیپی کی طرف چلنے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، ورنہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ کسی ویور نے کہا تھا کہ کوئی آسان پاستا بتا دیں، آسان طریقہ پاستا بنانے کا، تو اس لیے میں نے ماریوس یوز کیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر ہی دیکھیں، ایک ہی پاستا کا پیکٹ دیا ہوتا ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ اسپائس مکس دیا ہوتا ہے، یہ ریسیپی ساشی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انہوں نے تمام مسالے مکس کر کے ہمیں یہ دے دیے، بس یہ مسالہ ڈالیں اور آپ کا پاستا تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے میں نے یہ چوز کیا کیونکہ اس سے آسان کوئی وے نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو مسالے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کون سا مسالہ ڈالیں اور کتنا ڈالیں۔ تو اب اس میں بہت سارے فلیور ہوتے ہیں، جیسے میرے پاس ایک ٹکا پیزا میکرونی ہے اور ایک میرے پاس یہ اچاری میکرونی پڑا ہوا ہے، اور ان سب کے پیچھے ریسیپی کارڈ دیا ہوتا ہے، اور یہ فلیور کے مطابق ڈفرینٹ ریسیپی کارڈ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب میں انہوں نے ایک ہی ریسیپی کارڈ دیا ہو۔ تو یہ میں نے پہلے بھی بنایا ہوا ہے، تو آئی ہائیلی ریکمینڈیڈ، یہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے۔ تو اب یہ میرے پاس ہے انین، یہ میں نے 3 انین لے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس تھوڑے لارج سائز کے تھے، اس لیے میں نے 3 لے لیے، آپ کے پاس اگر میڈیم ہو تو آپ 4 لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میرے پاس ٹماٹر ہیں، یہ میں نے 4 لے لیے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیم سائز کے۔ اس کے علاوہ یہ میرے پاس ہاف کپ جو ہے دھنیا میں نے فائن چاپ کیا ہوا ہے، یہ میرے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے 1.5 ٹیبل اسپون، اور یہ میں نے 4 گرین چلیز لے لی ہیں، ٹھیک ہے، 4 ہری مرچیں میں نے باریک کاٹی ہوئی ہیں۔ آپ ویسے اسپائسز اپنے حساب سے ایڈجسٹ کریں ہیں، میں اس کا ریسیپی کارڈ فالو نہیں کری، خود سے بنا رہی ہوں، آپ بالکل اسے دیکھ کے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، اب میں نے پاستا بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے۔ میں نے یہاں پر یہ پیاز لے لیے ہیں، یہ میں نے 3 پیاز لے لی تھی کیونکہ میرے پاس میڈیم سائز کے تھے، اگر آپ کے پاس زیادہ بڑے ہیں تو آپ 2 بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں پر 5 ٹماٹر لیے ہیں کیونکہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے ٹماٹر تھے، بڑے ہیں تو آپ 4 لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہم نے دھنیا لے لی ہے، میرے پاس ہاف کپ دھنیا تھا۔ ہری مرچیں لے لی ہیں، یہ میرے پاس 4 ہری مرچیں ہیں، ان کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، اور یہ 1.5 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے۔ اچھا، اب یہ میں اس کے پیچھے جو ریسیپی کارڈ دیا ہوا ہے، جو طریقہ بتایا ہوا ہے پاستا کا، اس سے میں تھوڑا ڈفرینٹ بنا رہی ہوں، کیونکہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ پاستا لے لی تو آپ اسی طریقے سے بنائیں جیسے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ بس یہ آسان، یہ ساشی یوز کریں، اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس گھر میں موجود ہے اس سے آپ یہ پاستا بنا سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ میں نے یہاں پر آئل لے لیے ہاف کپ، اس میں اب ہم ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ بس اس کو ہم نے 2 سے 3 منٹ کے لیے پکانا ہے، زیادہ نہیں اس کو بھوننا، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لہسن ادرک کی اسمیل نہیں جاتی، اس وجہ سے اس کو 5 منٹ تک پکاتے رہتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ سارا ہی ختم ہو جاتا ہے، نہ اس کی خوشبو رہتی ہے نہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بس وہ جل جاتا ہے۔ بس اس کو ہم 2 اور 3 سیکنڈ کے لیے بھونیں گے۔ بس اب ہم اس میں 2 منٹ بعد پیاز شامل کر دیں گے۔ پیازوں کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے، اس کا رنگ تھوڑا سنہرا سنہرا سا ہو جائے، زیادہ براؤن نہیں کرنا، لیکن اس کو اچھی طرح سے بس بھون لیں گے۔ اب تو اب یہ دیکھیں ہمارے پیاز جو ہیں، یہ دیکھیں لال ہو گئے ہیں، بہت زیادہ براؤن نہیں ہوئے لیکن سنہرا سنہرا سا رنگ اس کا ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں ٹماٹر شامل کر دیں گے فٹافٹ سے، اب ہم اس کو تھوڑا سا اور پکا لیں گے، مطلب 3-4 منٹ کے لیے۔ تو ابھی میں نے پاستے کے لیے پانی رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے، اب یہ بوائل ہو گیا تو میں اس میں 1 ٹیبل اسپون کے قریب آئل ڈالوں گی۔ اب پانی میں آئل ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ اس سے ہمارا پاستا چپکتا نہیں ہے، ادروائز ہمارا پاستا چپک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس میں پاستا شامل کر دیں گے۔ اب میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میرے پاس ایک ٹکا میکرونی تھا اور ایک پیزا میکرونی تھا، سوری ایک ٹکا میکرونی تھا اور ایک اچاری میکرونی تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک میرے پاس یہ شیل والا ہے اور ایلبو ہے، سوری، اور جو میرے پاس دوسرا پیکٹ ہے وہ میرے پاس شیل میکرونی پہ ہے۔ یہ دیکھیں، وہ ایلبو تھی، یہ میرے پاس شیل میکرونی ہے۔ اب ہوا کیا تھا، میں جب پاستا لینے گئی تھی تو میں غلطی سے 2 الگ الگ فلیورز اٹھا کے لیا، یہ ٹکا والا اور ایک اچار والا، لیکن اب میں یہ دونوں مکس کر کے اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس گھر پہ جو بھی ہو اس کا کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، ہمیں یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ انگریڈینٹ نہیں ہے تو ہم یہ چیز نہیں بناتے۔
تو میں دونوں مکس کر کے بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس یہ دونوں غلطی سے آ گئے تھے. تو آپ کے پاس گھر میں جو بھی ہوا کرے اس سے کچھ نہ کچھ بنا لیا کریں, بن جاتا ہے. جو بھی انگریڈینٹ موجود ہو اسی کو بس یوٹیلائز کر لیا کریں. تو اب یہ ماریوس کا پاستا ہے. اب یہ پاکستان میں تو اویلیبل ہوتا ہے اب, کیونکہ کچھ انڈین ویورز بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ ان کے پاس اویلیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو وہ بھی ضرور ٹرائی کریں. تو اب ہم اس کو بوائل کر لیں گے. آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا نمک بھی شامل کر سکتے ہیں اس وقت پہ. تو اب یہ دیکھیں, اب ہمارا مسالہ پیاز ٹماٹر اچھی طرح سے ہمارے گھل چکے ہیں. تو جب اس طرح سے ہمارے اچھی طرح سے پیاز ٹماٹر گھل جائیں گے تو ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں. ساتھ ہی ہم اس میں اپنا یہ ماریوس کے مسالے والے پیکٹ ایڈ کر دیں گے, یہ پیزا میکرونی کا اور یہ اچاری میکرونی کا. تو اس کو ہم اچھی طرح سے اب دوبارہ مکس کر دیں گے. تو آپ لوگوں نے بھی اب ٹرائی کیا کرنے کہ گھر میں جو بھی موجود ہو اس کو یوز کر کے کچھ نہ کچھ بنا لیں. ایک آدھا انگریڈینٹ نہیں ہے تو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے, اب یہ میرے پاس قیمہ ہے, یہ میں نے آدھا کے جی قیمہ لے لیا ہے. پاؤ ہو, 1.5 پاؤ ہو, آدھا کے جی ہو, جتنا بھی ہو بس شامل کر دیں. نہیں ہو تو ویجیٹیبل پاستا بنا لیں. بس ہم اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے. دوسری طرف ہمارا پاستا بوائل ہو رہا ہے. ایک طرف قیمہ بنا رہی ہوں, ایک طرف پاستا بوائل ہو جائے گا جلدی جلدی سے. تو اب ہم یہ قیمے کو اچھی طرح سے پکا لیں گے, بھون لیں گے. اب ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا آئل نہ سیپریٹ ہو جائے, جب تک کہ آئل نہ چھوڑ دے تب تک ہم اس کو اچھی طرح سے پکاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, بس اس کو میں نے ہلا دیا اچھی طرح سے. اب اس کو 2-4 منٹ بعد ہلاتے رہیں تاکہ لگ نہ جائے. اچھی طرح سے بھون لیں. بس ابھی اچھی طرح سے بھون جائے گا پھر ہم اس میں پاستا شامل کر دیں گے. تو دیکھا یہ کتنا آسان تھا, اس میں ہمیں کوئی مسالوں کا جھنجھٹ نہیں کرنا پڑا. لال مرچ اتنی, نمک اتنا, دھنیا مسالہ, ہلدی پاؤڈر, اچار, یہ وہ. اس میں ہمیں فلیورز بھی مختلف مل جائیں گے. پیزے کا بھی ملے گا, اچار کا بھی ملے گا. اب یہ دیکھیں ہمارے قیمے کا آئل جو ہے وہ الگ ہو گیا. یہ دیکھیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آئل. تو بس جب آئل الگ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ہم اور اچھی طرح بھون لیں گے. یہ جو قیمہ ہے آپ نے کم از کم بھی 10 منٹ کے لیے میڈیم آنچ پہ بھوننا ہے, ہلکی پہ نہیں, میڈیم آنچ پہ, تاکہ اس میں اسمیل نہ رہے. ادروائز کیا ہوتا ہے اس میں سے اسمیل نہیں جاتی اور پھر کھایا بھی نہیں جاتا. تو یہ کم از کم بھی آپ نے 10 منٹ کے لیے میڈیم آنچ پہ اچھی طرح سے بھون لینا ہے. اب میں قیمہ بھون رہی تھی. اب قیمہ بھونتے بھونتے آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں پانی کا چھینٹا لگانا ہے. زیادہ نہیں, بس 1-2 سپ پانی ڈالنا ہے. مطلب 1-2 سپ آپ نے پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد 5 منٹ کے لیے آپ نے اس کو بھوننا ہے. پھر ایسے دوبارہ 1-2 سپ پانی ڈالنا ہے, دوبارہ 5 منٹ کے لیے بھونے. تو یہ پانی کا چھینٹا لگا کے بھوننے سے نا ہماری چیز زیادہ اچھی طرح بھونی جاتی ہے اور اس کی مرچیں بھی نہیں ہوتی. تو بس اس کی خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے. اور بس یہ تقریباً ڈن ہو گیا. اب یہاں پر آپ اس کی کوئی نمک چیک کر سکتے ہیں, اگر آپ کو ہلکا تیز لگے یا پھیکا لگے جیسے بھی ہو تو آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر. تو بس اب ہمارا قیمہ بھون گیا. اب ہم اس میں پاستا شامل کر دیں گے. چلیں اب ہم اس میں جلدی سے پاستا ایڈ کر لیں گے فٹافٹ. اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے. بڑے آپ نے نرم ہاتھوں سے اس کو ہلانا ہے, مطلب یہ ٹوٹے نہ, کوشش کرنی ہے ٹوٹے نہ. اس کو بڑے پیار سے ہلانا ہے ورنہ یہ ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں یہ پاستا میرا ٹھنڈا ہو گیا تھوڑا, لیکن سٹل یہ بالکل الگ الگ ہے, بالکل بھی نہیں جڑا. بس اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں. ہم اس پہ دھنیا ایڈ کر دیں گے. بالکل آخر پہ آپ نے دھنیا شامل کرنا ہے, پہلے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بس دھنیا ڈالنے کے بعد ہم اس کو 5 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے. بس پھر ہمارا پاستا تیار ہے. تو جی ہمارا پاستا ہو گیا بن کر تیار. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ لوگوں کا 1 سیکنڈ لگتا ہے, لیکن آپ لوگوں کا ایک لائک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, میرے لیے بہت اہم ہوتا ہے, اور میری بہت اپریسیشن ہو جاتی ہے اس سے. تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اچھے خانے بناتے رہیے گا اور سب کو کھلاتے رہیے گا. اللہ حافظ.